السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ماہ رجب کے تعلق سے واقعہ معراج کے سلسلے میں ایک غیر مسلم کی شہادت کو پیش کروں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شاہ روم قیصر کے نام ایک خط لکھا تھا اور ایمان کی دعوت دی تھی۔ جب وہ خط شاہ روم قیصر کے پاس پہنچا تھا تو شاہ روم نے حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات کی تحقیق کے لیے لوگوں سے معلوم کیا کہ جو لوگ عرب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بلوایا جائے۔ چنانچہ اس وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوا تھا تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کے اندر موجود تھا۔ وہ پہنچا، بادشاہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان سے معلوم کی تو ابو سفیان نے اپنے اوپر جھوٹ کی تہمت سے بچنے کے لیے اور لوگوں میں اپنے آپ کو سچا اور صادق رکھنے کے لیے جھوٹ بولنے سے احتراز کیا، یہ سوچ کر کہ اگر بعد میں پتہ چل گیا تو میرے ساتھی بھی مجھ پر کاذب اور جھوٹا ہونے کا طعنہ دیں گے اور الزام لگائیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہیں اور تو جھوٹ نہیں بولا، لیکن ایک بات اس کے ذہن میں آئی واقعہ معراج کے تعلق سے کہ معراج کا واقعہ ایسا ہے کہ اگر میں اس بادشاہ کے سامنے بیان کر دوں تو ہو سکتا ہے اس نبی برحق کو جو اپنے آپ کو نبی برحق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ان کی جھوٹے ہونے کو مان لیں۔ اس لیے ابو سفیان نے شاہ روم کے سامنے واقعہ معراج کو بیان کر دینا مناسب سمجھا۔ چنانچہ جب ابو سفیان نے حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ معراج کو بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ مدعی نبوت یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مکۃ المکرمہ سے نکلے اور آپ کی اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے اور پھر اسی رات صبح سے پہلے مکۃ المکرمہ ہمارے پاس پہنچ گئے، وہ ایسا کہتے ہیں۔ جب یہ بات ابو سفیان نے کہی تو شاہ روم قیصر کے پاس ان کا ایک بہت بڑا عالم موجود تھا، بادشاہ کے سرہانے کھڑا ہوا تھا۔ اس عالم نے یہ بات سن کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس واقعے سے واقف ہوں، اس رات کے اس واقعے سے میں واقف ہوں، مجھے پتہ ہے کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ شاہ روم اس عالم کی جانب متوجہ ہوا اور متوجہ ہو کر کے کہنے لگا کہ آپ کو اس کا علم کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ میں رات کو اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک کہ بیت المقدس کے تمام دروازوں کو بند نہیں کر دیتا تھا۔ اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیے، مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا، تو میں نے اپنے عملہ اور کارندوں کے لوگوں کو بلایا، انہوں نے مل کر کوشش کی مگر وہ ان سے بھی بند نہ ہو سکا۔ دروازے کے کواڑ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہوں۔ میں نے عاجز ہو کر کے کہا کہ نجاروں کو بلا لاؤ، دروازے بنانے والوں کو صحیح کرنے والوں کو بلا لاؤ۔ ان کو بلایا گیا، انہوں نے دیکھ کر کے کہا کہ ان کواڑوں کے اوپر دروازے کی عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، اب صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی، صبح دیکھیں گے کہ کس طریقے سے دروازے کو بند کیا جائے۔ کہتے ہیں میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور دونوں کواڑ اس دروازے کے کھلے رہے۔ صبح ہوتے ہی پھر میں اس دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ مسجد کے پاس
مسجد کے دروازے کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں سوراخ کیا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھ دیا گیا تھا۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے بند ہونے سے روک دیا تھا کہ کوئی نبی یہاں آنے والے تھے، اور پھر بیان کیا کہ اس رات آپ نے ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے، اور اس کے بعد دیگر تفصیلات بیان کی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ غیر مسلم کی شہادت ہے واقعہ معراج کے سلسلے میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ صرف قصے اور کہانی کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے واقعہ معراج کے سلسلے میں ہمیں تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔